بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت ہی بمباسٹک قسم کی سٹوریز آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سہولت کار جنرل فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ یعنی اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اس پہ میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ نیا چیئرمین نیب آ گیا جناب، جنرل ریٹائر نذیر احمد صاحب۔ یہ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ یہ کون ہیں؟ یہ سب سے بڑی بات۔ اور امام مسجد خواجہ سرا نکلا، یہ بھی بڑی دلچسپ نیوز ہے بھائی، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی مسز اور اپنے بچوں کے اثاثے رضاکارانہ طور پر ظاہر کر دیے، ٹھیک، سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران نیازی، یہ کیا چکر ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے لائرز فورم نے جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور یہ دوسرا ریفرنس ہے ان کے خلاف۔ پی ٹی آئی ابھی الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے کوئی پتہ نہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن نہیں ہونے، لیکن ابھی سے پی ٹی آئی کے اندر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ کون کون سے نام سامنے آئے ہیں، اور دو ہائی آفیشل پاک آرمی کے دو ہائی آفیسرز، ایک بریگیڈیئر شفیق اور ایک کیپٹن عرفان، لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بحال کر دیا ہے، اور وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں بحال کیا ہے۔ یہ برطرف کر دیے گئے تھے اپنے محکمے کی طرف سے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں جنرل فیض حمید والی خبر پہ آؤں گا، لیکن اب بات یہ ہے ساتھ کہ میں نے کہا سب سے پہلے یہ بھی بتانا ہے جناب کہ ہم نے ابھی 2 گھر بنانے ہیں، اور ہم نے رمضان پیکیج میں 10,000 لوگوں کو انشاءاللہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے رمضان پیکیج دینا ہے، اور یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آج ہیں بھائی جنرل فیض حمید، یہ آج کچھ ٹائم سے خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کچھ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو ان کے گھر ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، یعنی ان کے اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اچھا، یہ کچھ دنوں سے ہو رہا تھا کہ انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے گوجرانوالہ کے جلسے میں 5 تصویریں دکھائی تھیں، جس میں ایک باب زحمت کی تھی، ایک جسٹس ریٹائرڈ کھوسا کی تھی، ایک جسٹس مظاہر علی نقوی کی، اور ایک جسٹس اعجاز الاحسن، اور اس کے ساتھ ایک ہی آرمی آفیشل کی اور جنرل کی تھی تصویر، وہ جنرل فیض کی تصویر تھی، اور ساتھ کہا تھا کہ یہی بندے، یہ جو 5 کا ٹولہ ہے، یہی ذمہ دار ہے پاکستان کی تباہی کا۔ ٹھیک ہے جی، آج جہاں پاکستان پہنچا، نون لیگ نے فی الحال جنرل باجوہ صاحب کو سکپ کر دیا ہے بیچ میں سے۔ یہ اب آپ کو پتہ ہے اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، اس حساب سے میں نے کچھ لوگوں سے باتیں بھی کی، میں نے کچھ بات، کیونکہ جنرل فیض حمید پر بہت ہی سنگین الزامات ہیں، اور وہ الزامات 3-4 قسم کے ہیں۔ ان پہ الزامات ہیں بہت بڑی کرپشن کی۔ ان پر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے کروڑوں روپے لیے کہ میں آپ کو ایم این اے بنواؤں گا، میں آپ کو ایم پی اے بناؤں گا، میں آپ کو منسٹر بنواؤں گا، کیونکہ سیاہ سفید کے مالک تھے۔ ان کو پتہ ہے جو خان صاحب ہیں وہ تو ویسے ہی کٹ پتلی ہیں، ان کی جرت ہی کیا ہے کہ وہ میرے سامنے نہ کر دے، تو میں آپ کو، اور انہوں نے ویسے ہی کیا کہ جس نے ان کو دیا۔ مجھے بہت ہی اتھینٹک ذرائع نے بتایا کہ اس وقت اگر کوئی پاک فوج کا امیر ترین جنرل ہے تو وہ یہی جنرل فیض، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت جنرل تھے، ابھی سرونگ تھے، یہ مجھے بتایا گیا۔ اور وہ بہت سارے، اچھا، تاجروں سے بھتے لینا ہو، اغوا برائے تاوان کرانا ہو، ٹی ٹی پی سے اغوا برائے تاوان ہو، اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی جنرل فیض حمید کھوڑے لائن لگا، ٹی ٹی پی مچھر گئی، انہوں نے پھر سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ کوئی چکر تو تھا نا، کوئی تو معاملہ تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ جناب انہوں نے پالیٹکس میں مداخلت کی،
ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے پاک فوج کے اندر بھی دھڑے بندی بنانے کی کوشش کی اور پالیٹکس پہ مداخلت کی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی چند روز پہلے کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا کہ جی اگر فیض حمید نے اس وقت کے آرمی چیف کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اگر نہیں کیا تو پھر ان کا دفاع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی اس طرح سے ان کا دفاع کریں، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب سے کہا۔ لیکن اب پاک فوج اس کا دفاع نہیں کر سکتی میرے بھائی، اس میں پتہ ہے کہ بہت کچھ کرپشن کی، اس نے موجودہ جنرل فیض صاحب نے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ آرمی چیف نہ بن سکیں، جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس سے بڑھ کے کیا۔ وہ جناب یہاں آتے، وہاں سے بھاولپور میں جب تھے تو وہ بہانہ کوئی اور بنا کے آتے اور ادھر سے عارف علوی اور عمران خان اور ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو پٹھی پٹیاں پڑھاتے تھے۔ میں نے ان میں سے آج کے مختلف حوالوں سے خبر دینے والوں میں ایک ناصر بٹ صاحب بھی شامل تھے۔ آپ جانتے ہیں ناصر بٹ صاحب پی ایم ایل این کے رہنما ہیں اور ان کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اور میں نے ناصر بٹ صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا یو کے میں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کوشچن کیا، میں نے کہا جی آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے جنرل فیض حمید کی نظر بندی کا کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ آپ نے مذاق کیا ہے، آپ نے ایویں شغل لگانے کے لیے، یا آپ نے یہ سیریس بات ہے؟ انہوں نے کہا نقوی صاحب میں نے بالکل مذاق نہیں کیا، یہ بالکل سیریس بات ہے، انہی کرداروں کے گرد اب گھیرا تنگ ہوگا، سہولت کاروں کے گرد اب گھیرا تنگ ہوگا، کوئی ریٹائرڈ ہیں یا سرونگ ہیں دونوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، جس ادارے میں بھی بیٹھے ہیں اس ادارے میں گھیرا تنگ ہوگا۔ یہ آپ سن رہے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا جی آپ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اچھا، میں نے جس ریفرنس سے، اب چونکہ میں کافی لیٹ ویڈیو کر رہا ہوں، اس سے فردر جو بھی معلومات آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہاں گیم رکے گی نہیں، پھر بہت آگے تک بھی جائے گی، پھر وہ ہو سکتا ہے آپ باقاعدہ طور پہ گرفتار ہو جائیں۔ ابھی ان کو شاید اس وجہ سے نظر بند کیا گیا کہ وہ کہیں نکلنے کے چکر میں ہوں گے یا کہیں کوئی ادھر ادھر ہونے کے اس وجہ سے۔ اس سے پہلے ایئرپورٹ پہ ان کا ایک دست راست کرنل لیاقت، وہی کرنل لیاقت جو کیمرے لگایا کرتا تھا، یہ میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور جو کیمرے لگایا کرتا تھا پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے وقت، جس نے وہ کیمرے لگائے تھے اور سارا پارلیمنٹ کا کرتا دھرتا وہی تھا، جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ ایک ISI کا کرنل ہے جو کہ پارلیمنٹ کا سارا کاروبار چلاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ جناب وہ ایئرپورٹ سے جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ باہر، غالباً UK جا رہے تھے، فیملی کو جانے دیا گیا، کرنل لیاقت کو نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ جنرل فیض کا دست راست تھا، اس وجہ سے جنرل فیض کے گرد گھیرا تنگ ہوا۔ اب یہ اس پہ بارے میں آپ کو فردر بھی بتاؤں گا، لیکن اب یہ ہے، یہی خبریں اب تک کی آ رہی ہیں، اور جن لوگوں سے میں نے آپ کو بتایا بھی صحیح کنفرم کیا تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید، البتہ میں اپنے کسی اس سورس سے اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ بہت لیٹ تھا تو میرا رابطہ نہیں ہو پایا، اس وجہ سے کل رابطہ ہو پائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو فردر بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیا چیئرمین نیب آ گیا جناب، ان کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب۔ یہ کون ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب؟ اچھا، سب سے زیادہ جو یوتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ یہ ہو رہی ہے، اور چیخیں جو بلند ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور جناب راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی مشاورت ہوئی ہے، اور جناب یہ چیئرمین نیب لگ گئے ہیں جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب۔ ظاہر ہے انہی کی مشاورت ہونی تھی، میں نے تو آپ کو 1-2 ہفتے پہلے بتایا تھا، 2-3 نام اور بھی چل رہے تھے وہ بھی بتائے تھے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مشاورت ہونی ہے انہی کے درمیان، کیونکہ چیئرمین نیب جو ایکس تھے وہ آفتاب سلطان صاحب وہ استعفیٰ دے گئے، اور پھر جب استعفیٰ دے گئے تو یہ تو نون لیگ کے لیے بہت اچھی خبر تھی کہ وہ استعفیٰ دے گئے، اور PTI کے لیے بہت
بری خبر، انہوں نے بھاگم دوڑ مچائی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا ہم اپوزیشن لیڈر ان کو لے آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور ہمارے استعفے واپس لیے جائیں، اور یہ پہلے وہ نکل گئے، اور پھر تو خان صاحب اب جمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور آپ کے پاس وقت تھا، آپ کے پاس وہ موقع تھا، جناب علی آپ اسمبلی کو ٹھڈا مار کے نکل گئے، تو اب آپ جو جس شاخ پہ بیٹھتے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں۔ اگر آج آپ اسمبلی میں ہوتے تو جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو اتنا آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا تھا، آپ کو پتہ ہے پھر آپ کے بندے ہی اپوزیشن لیڈر ہوتے، اور اگر وہی اپوزیشن لیڈر انہوں نے ہی ہونا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مشاورت بھی اس سے ہوتی۔ آج راجہ ریاض سے مشاورت ہوئی ہے تو یہ آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے، یہی تو آپ کی دم پہ پیر آیا ہے بھاری راجہ ریاض کا، اور راجہ ریاض سے مشاورت کر کے اب یہ ہیں کون جناب، یہ مختلف عہدوں پر رہے ہیں، یہ کور کمانڈر پشاور بھی رہے ہیں، یہ NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ہیڈ بھی رہے ہیں، یہ کاکول کے بھی کمانڈر رہے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے کوئی ڈویژن فاٹا میں بھی کمانڈ کی ہے، اور بھی مختلف جگہوں پہ۔ DGI کے لیے بھی ایک وقت تھا جب ان کا نام آیا تھا، جنرل رحیل شریف نے رضوان اختر کو لگا دیا، پھر اس کے بعد اس میں مختلف اور بھی، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور شوکت عزیز صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان کے یہ ADC بھی رہے ہیں، ملٹری سیکٹری بھی رہے ہیں، تو یہ بہت ساری اہمیت ہے۔ اور میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو بتایا گیا، اور الٹیمیٹ ان کی جو منظوری ہے وہ نواز شریف صاحب نے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جنرل کو لگایا ہے، وہ ان کی وجہ سے لگایا ہے، یہ وہ، تو ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی سیاست۔ اصل میں جو صحافی ہیں نا، ہماری عادت بن گئی ہے، ہم چاہیے پہ وہ بڑا کانسنٹریٹ کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، جیسے ادھر باقی تو بالکل اصول، اخلاق، قانون، شریعت، سچ سب کچھ چل رہا ہے، کسی ایک بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے بھائی، یہ ممکنات کا کھیل ہے، سیاست جس کے ہاتھ میں ہے وہ وہی کرے گا۔ اسی وجہ سے تو خان صاحب نے کہا کہ میں سب کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج خان صاحب نے کہا ہے نا، بات کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو کیوں کہا ہے؟ اب اس وجہ سے کہ خان صاحب کمزور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ خان صاحب جو کہتے تھے میں تو بات ہی نہیں کروں گا، وہ سب کے ساتھ بات بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور سب کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان سے نہ کوئی سمجھوتا کرنا چاہتا ہے اور نہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ میں پہلے والے یعنی پرانے DG اپنا آرمی چیف کو، اس کا تو کورٹ مارشل چاہتا ہوں، نئے سے میں یارانہ چاہتا ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بڑا ایک میمز بھی بنائی کہ میں پرانے کا کورٹ مارشل چاہتا ہوں، نئے سے بات چیت چاہتا ہوں، میری بے شرمی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب جیسا جس کا داؤ لگتا ہے، یہ پالیٹکس ہے ہی داؤ کی گیم، اس میں کیا یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے، اس طرح سے۔ آج بھائی بڑی دلچسپ خبر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک امام مسجد خواجہ سرا نکلا، جی ہاں، یہ جنگ نیوز میں خبر پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے علاقہ ہے روات، اس میں جامعہ ڈھکی کلاں، اور وہ خواجہ سرا وہ تقریباً کوئی 2 سال تک مسجد کی امامت کراتا رہا۔ وہ خواجہ سرا نکاح بھی پڑھاتا رہا اور جنازے بھی پڑھواتا رہا۔ آپ کے تو رونگٹے کھڑے، آپ کو تو اپنے کانوں پہ اعتبار ہی نہیں آ رہا ہوگا سن کے۔ اور فروری میں اسے سعودی عرب جانے کے لیے کہا گیا، بڑا سعودی عرب میں نے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، احترام کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ وہ بیچ میں سکپ کر کے کھسک گئے کہیں اور پھر اسی طریقے سے بھیک مانگنا انہیں شروع کر دی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ تو خواجہ سرا تھا، اور اب اس کا پتہ نہیں اب وہ ہتھی چڑھا ہے یا نہیں چڑھا، ان کا تھانے میں مقدمہ تو کٹ گیا ہے اور FIR کٹ گئی ہے، اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ 2 سال تک آپ کمال دیکھیں، اس نے کیا کمال کی کرت سیکھی ہوگی، کیا کمال کی تعلیمات سیکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں آیا، کیا اٹریکشن تھی اس میں۔ اس نے بڑی کرت بھی سیکھی، نماز بھی سیکھی، قرآن بھی سیکھا، کوئی شاید ہو سکتا ہے حفظ بھی کیا ہو۔ تو کس پلان کے تحت آیا تھا؟ آپ بتائیں، آپ کی مسجدوں میں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، کس کس کے ایجنٹس آ رہے ہیں،
کس قسم کی کیا صورتحال ہو رہی ہے اور کس قسم کے ڈرامے ہو رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اپنی فیملی کے یعنی مسز کے بچوں کے اثاثے رضاکارانہ طور پہ ظاہر کر دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے ہیں. اور دستاویزات کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کوئی پلاٹ نہیں لیا. اس طرح انہوں نے بطور جج سپریم کورٹ کوئی پلاٹ نہیں لیا. سرکاری پلاٹس کی آفرز تھیں، انہوں نے ٹھکرا دیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سال 2018 میں آمدن 1,61,13,972 تھی. انہوں نے سال 2018 میں 22,916 روپے کا ٹیکس دیا. سن 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سالانہ آمدن 1,71,45,972 روپے تھی. سن 2019 میں 17,82,000 روپے انہوں نے ٹیکس دیا. اور دستاویزات کے مطابق 2020 میں ان کی سالانہ آمدن 1,71,45,972 تھی. 17,92,000 روپے انہوں نے ٹیکس دیا. 2020 میں 2,32,33,921 روپے ان کی آمدن رہی اور 26,78,999 روپے انہوں نے ٹیکس دیا. دستاویزات میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میری ملکیت میں DHA فیز 2 کراچی کا 800 مربع فٹ رہائشی پلاٹ ہے جو میں نے بطور وکیل پریکٹس کے پیسوں سے لیا. میں نے بطور وکیل اس پلاٹ پر گھر تعمیر کروایا تھا. بطور وکیل پریکٹس کے دوران میں نے DHA کراچی فیز 2 میں 200 مربع فٹ کا کمرشل پلاٹ بھی خریدا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ کے ساتھ ایک پلاٹ مجھے میرے مرحوم والد قاضی محمد عیسیٰ نے ورثے میں دیا. اس پلاٹ کے ایک حصے پر غیر قانونی طور پر بلوچستان حکومت نے قبضہ کر لیا. ماشاءاللہ، جب سپریم کورٹ کا سرونگ جج، موسٹ سینئر جج جو ابھی چیف جسٹس اگلا بننے والا ہے، اس کی زمین پہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی رہ چکا ہے. انا للہ ہی پڑھ لیں، یہاں یہی تو مصیبت ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق کنال روڈ لاہور میں واقع میرا ایک پرانا گھر کرائے میں دے رکھا ہے. میرے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت 4,13,30,856 روپے ہیں. میرے ایک فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ میں 41 لاکھ روپے سے زائد رقم موجود ہے. میری ملکیت میں ایک ہونڈا اکارڈ، ایک ہونڈا سیوک اور ایک منی جیپ ہے. مجھے سرکاری طور پر 2 ہونڈا سیوکس اور 600 لیٹر پیٹرول ملتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے اجازت نامے کے باوجود میں نے ممنوع اسلحہ رکھنے سے انکار کر دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دستاویزات کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجھے بطور جج سپریم کورٹ 300 ملکی مفت کال منٹس ملتے ہیں. مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری طور پر 2,000 یونٹس بجلی اور 25 HS ملیں گے. 300 لیٹر پیٹرول مفت ملے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا کہ میری اہلیہ سرینا عیسیٰ میرے زیر کفالت نہیں ہے. میری اہلیہ برطانیہ اور پاکستان میں ایک الگ ٹیکس گوشوارے جمع کراتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے شو کر دیے. باقیوں کو بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی طرح سے اثاثے شو کریں. اور مسلم لیگ نون کے فورم نے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. یہ دوسرا ریفرنس ہے. پہلے ایک وکیل صاحب نے کیا، اب یہ دوسرا ریفرنس ہے. اب اس کے بعد مختلف بارز کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم بھی ریفرنس، اور وہی جو آڈیو لیک ان کی ہوئی تھی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ، ان کے PTI ابھی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، جو کہ قوی امکان یہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. سب کو پتہ ہے، خان صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن PTI میں کے اندر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کھینچاتانی شروع ہو گئی ہے. پرویز الہی صاحب بھی ایک نام ہے، شاہ محمود قریشی بھی ہے، فواد چودھری بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں. ہمارے ون اینڈ دا اونلی عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس بھی دوڑ سے باہر نہیں ہوئے. اور اب کی بار عمران خان نے حماد اظہر صاحب کو بھی
اس میدان میں اتار دیا ہے، لاہور سے ان کو ٹکٹ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھی آپ پنجاب کے میدان میں لڑیں۔ یہ بڑی پرویز الہی صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو ویسے ان کا ابھی تک نوٹیفیکیشن بھی بیچارے کا نہیں ہوا پی ٹی آئی کی صدارت کا، وہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی سے ان کو رگڑنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک تو پرویز الہی صاحب روزانہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا نوٹیفیکیشن تو کر دیں صدر ہونے کا، تو ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا۔ آج ہم بہت زبردست ایک انوکھا کیس آیا ہے اور ہمارے دوست ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب۔ او یار بلا کا ذہن ہے اور بلا کا وکیل ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ کیا زبردست وکالت کرتے ہیں، بطور انسان بھی بہت زیادہ نائس آدمی ہیں، ہیومن رائٹس کے بھی بہت بڑے چیمپئن ہیں، غریبوں کے کیسز ویسے ہی لڑ لیتے ہیں وہ۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب انہیں کہا کہ انہوں نے 2 فوجی افسران کو جو 2019 میں برطرف کیے گئے تھے، ایک بریگیڈیئر شفیق اور ایک کیپٹن عرفان، ان کو بحال کیا ہے۔ ان کا کیس لڑ رہے تھے بریگیڈیئر واصف خان اور کرنل انعام الرحیم صاحب۔ سیکٹری دفاع نے عدالت کے اندر تسلیم کیا ہے کہ رولز آف بزنس کے تحت وفاقی حکومت سے منظوری لینی ضروری تھی، وفاقی حکومت سے منظوری نہیں لی گئی اور ان کو برطرف کیا گیا۔ شاید اس وقت وفاقی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی تھی، تو انہوں نے سوچا ہوگا یہ تو ویسے کٹ پتلی ہیں، انہوں نے گناہ کرنا ہے، ان سے کون سی منظوری لینے کی ضرورت۔ لیکن اب وہ معاملہ جو ہے نا ٹیکنیکلی پھنس گیا ہے، لیکن اس میں ایک وہ بحال کر دیا ہے، کورٹ نے بحال کر دیا دونوں کو، لیکن اس میں ایک وضاحت مقصود تھی اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بریگیڈیئر شفیق صاحب ISPR والے ہیں۔ بھائی یہ وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے بریگیڈیئر شفیق صاحب ہیں، یہ ISPR والے بریگیڈیئر شفیق صاحب نہیں ہیں۔ وہ آج بھی وہی کام اپنا کر رہے ہیں، ورکنگ ہیں، بریگیڈیئر ہیں، اور ہو سکتا ہے ان سے کوئی چارج لے کے ادھر ادھر کیا گیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ان کو وہ سسپینڈ نہیں ہوئے، نہ ہی ٹرمینیٹ ہوئے ہیں اور نہ ہی دوبارہ بحال ہوئے ہیں۔ یہ وہ والے بریگیڈیئر شفیق ہیں نہیں، یہ وضاحت کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔